السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے؟ اسلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے قبل 1400 سال قبل، یعنی عورتوں کو، لڑکیوں کو جب پیدا ہوتی تھی تو وہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ان کی نظر میں عورتوں کی کوئی وقت نہیں تھی۔ ان کی نظر میں عورتوں کو صرف دل بہلانے کا سامان سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ہمارے نبی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عورتوں کو وہ عزت ملا، وہ مقام ملا جس کی وہ حقدار تھی۔ اور میرے نبی نے یہ بشارت دی کہ اگر کسی نے اپنی ایک بیٹی کو پڑھایا لکھایا، اس کی تربیت کی ذمہ داری لی اور اس کو کسی اچھی جگہ نکاح کر دیا تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ پھر دوسری مرتبہ بھی 2 لڑکیوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر 2 بیٹیوں کو پڑھایا لکھایا، تربیت کیا اور اس کی اچھی جگہ شادی کر دی تو یہ ان کے لیے جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ تیسری بیٹی کے لیے بھی فرمایا، تو یعنی بیٹیوں کے لیے جنت واجب کر دی گئی، حالانکہ بیٹوں کے لیے جنت واجب کے بارے میں یہ بشارت نہیں دی گئی ہے۔ بیٹوں کو نعمت کہا گیا اور لیکن بیٹیوں کو جو ہے رحمت کے کہا گیا۔ تو بیٹیوں کو وہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جس کی وہ حقدار تھیں، یعنی جو عورتوں کا جو حق تھا ان کو وہ ملا۔ تو اب جو ہے عورت کیا ہے؟ عورت جو ہے ایک پوشیدہ چھپانے کی چیز ہے۔ جیسے کوئی قیمتی شے ہوتی ہے، کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو اس کو بہت حفاظت سے باحفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اس کو بڑی چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے عورت جو ہے بہت قیمتی شے ہے اور اس لیے پردے کا حکم ہے کہ عورتوں کے ذمہ داری ہے کہ وہ پردہ کریں، وہ پردے کو لازم سمجھیں، کیونکہ عورتوں کے اندر پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پردہ جو ہے اسے کرنا ہے۔ تو پردہ جو ہے عورتوں کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھا جائے کہ عورتوں کو گھر میں قید کر دیا گیا ہے، وہ پردے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ پردہ جو اس لیے عورت کے لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ وہ چھپی ہوئی چیز ہے، عورت اپنے آپ کو راستے کا پتھر نہ سمجھے کہ اس سے آنے والا بھی ٹھوکریں کھائے، جانے والا بھی ٹھوکریں کھائے۔ عورت کا مقام جو ہے ہیرا ہے، آپ ہیرا ہے، آپ کا مقام جو ہے ہیرا ہے، اور آپ جو ہے اپنے مقام کو پہچانیں۔ آپ مردوں کے شانہ بشانہ نہیں چل سکتی، آپ اخبارات کے اشتہار نہیں بن سکتی۔ آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ کو اللہ نے چھپی ہوئی چیز چھپا کر رکھنے کو کہا ہے، اور پردے کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام میں تو عورتوں کو بالکل قید کر دیا جاتا ہے، ان کی اپنی کوئی زندگی ہی نہیں ہوتی، ایسا کچھ نہیں۔ ہمارے دین میں ہر چیز میں بتایا گیا، ہمارا اسلام بہت پیارا دین ہے، ہمارا مذہب بہت پیارا ہے، ہمیں ہر چیز کا سلیقہ میرے نبی نے بتایا، یعنی سونے سے لے کر، کھانے سے لے کر، پینے سے لے کر، پہننے سے لے کر ہر چیز کا طریقہ، ہر چیز کی سنتیں بتائیں، چلنے اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ تو وہ دین میں کیسے عورتوں کو کوئی وقار، کوئی عزت نہیں دی جائے گی؟ کیسے عورت کا کوئی مقام نہیں دیا جائے گا؟ وہ عورتوں کو وہ مقام دینے کے لیے، انہیں ہیرا کے الفاظ سے نوازنے کے لیے انہیں کہا گیا کہ وہ اپنی عورتیں وہ ہیں جو اپنے گھر میں رہتی ہیں اور پردے کے ساتھ رہتی ہیں اور اپنے بچوں کی ذمہ داریوں اور تربیت کا خیال رکھتی ہیں اور گھر کی خانہ پورا کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی ذمہ داری کو پورا کرتی ہیں، گھر میں رکھتے ہوئے لوگوں کے دھکے نہ کھائیں، وہ باہر جا کر جاب کرنے کی یا کسی چیز کرنے کی ان کو اتنا یعنی کہ وہ نہیں ہے۔ اگر وہ کرتی ہیں تو وہ بات الگ ہے، وہ اپنے دائرے میں رہ کر کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو یعنی کہ مردوں کی ذمہ ہے باہر کی ذمہ داریاں اور عورتوں کے ذمہ رکھا کہ گھر کی تمام ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے عورتوں پر۔ عورتوں کو بہت بڑا مقام دیا، عورتوں کو چھپی ہوئی چیز یعنی ہیرا بنا کے رکھا گیا۔ عورتوں کا بہت مقام ہے جو ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے ساری چیزیں بتائی ہیں، اور عورت جو ہے ہیرا ہے۔ آپ اپنے آپ کو راستے کا پتھر نہ سمجھیں، آپ کا مقام ہیرا ہے۔ تو ہیرے کی حفاظت گھر میں ہوتی ہے،
نہ کہ اسے راستے میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کی حفاظت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ کو نکلنا ہے، یہ نہیں کہ ہمارے مذہب میں جو ہے اسلام میں عورتوں کو بالکل گھر میں قید کر دیا گیا، اس کی کوئی وقت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ پردے میں رہ کر آپ باہر کا سارا کام کر سکتی ہیں، اپنے دائرے میں رہ کر، آپ اپنے پردے میں رہ کر جہاں تک ہو شوہر کرے، لیکن اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کر سکتی ہیں۔ آپ یہ نہیں کہ آپ مردوں کے شانہ بشانہ چل کر آپ اپنے آپ کو عزت اور فخر کا باعث بناتی ہیں، یہ ضروری نہیں، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچیں اور اپنے آپ کو پہچانیں کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے۔ عورت اور مرد برابر نہیں ہو سکتے، مردوں کی قد و قامت کے لحاظ سے بھی وہ برتر ہیں۔ مرد کو محافظ بنایا گیا ہے عورتوں کے لیے، اور عورت گھر کی نگہبان ہے، مرد باہر کی ذمہ داریوں کی نگہبان ہے۔ ان کی مرد کے اوپر لازم آتا ہے کہ وہ عورت کو تمام فراہم سامان، گھر کے کھانے پینے کا اور پہننے کا سامان مہیا کرے، اور عورت کے اوپر یہ لازم آتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو، اپنے بچوں کی تربیت کو، اپنے گھر میں کس طرح سے رہنا ہے اور صاف صفائی ہر چیز کو کرنا ہے۔ تو اس لیے، اور اگر وہ چاہتی ہے کچھ کرنا، اگر وہ جاب کرنا چاہتی ہے، اگر وہ ٹیچنگ کرنا چاہتی ہے، تو عورت کو ایک حد کے اندر رہ کر کرنا ہے، وہاں اس طرح سے کرنا ہے جہاں پر مردوں کا کوئی اختلاف نہیں ہو۔ عورت تو، آج کی عورت تو جو پردے میں رہ رہی ہے تو وہ تو ڈاکٹر بن رہی ہے، انجینئر بن رہی ہے، اور بہت یعنی کہ اچھے سے اپنا کام انجام دے رہی ہے۔ تو عورت کا بہت بڑا مقام ہے، اس کو پہچانے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے عورتوں کا بہت بڑا مقام، بہت بڑا وہ دیا گیا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو پہچانا ہے، ہمیں اپنے اس طرح سے گناہوں میں ملوث نہیں ہونا ہے، اور پردے کا خاص اہتمام رکھنا ہے۔ آپ کہیں بھی جائیں تو پردہ کریں، جو یعنی کہ پردہ ہے جتنا ہو سکے آپ پردہ کریں، اور عورتوں کو کھلونا نہ سمجھیں، عورتوں کو اپنے آپ کو راستے کا پتھر نہ سمجھا جائے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور عورتوں کی زندگی کے پیچھے بھی، عورتیں جب گھر میں اپنے آپ کو اچھے سے گزارتی ہیں تو ان سے نسلیں آباد ہوتی ہیں۔ عورتوں کی جب اپنے بچوں کی تربیت دیتی ہیں تو ان سے نسلیں آباد ہوتی ہیں، اور ان کو اپنی نسلوں کو چلانا ہوتا ہے۔ مرد تو کے اندر دین ہوتا ہے تو گھر کی دہلیز تک ہوتا ہے، لیکن عورت کے اندر اگر دین ہوتا ہے تو وہ نسلوں تک چلتی ہیں، اور عورت چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے۔ عورت کو وہ مقام حاصل ہے، عورت کو وہ رتبہ دیا گیا ہے کہ وہ یعنی کہ عورت اور مرد کو اجر میں برابر قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ کوئی بھی گناہ ثواب یعنی ان سب چیزوں کے تو برابر ہے وہ عورت اور مرد، لیکن مرد کو اللہ نے فوقیت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد حکمران بن جائے، مرد جو ہے عورت پر بات بات پر حکمرانی کرے، بلکہ مردوں کو بتایا گیا کہ وہ محافظ ہے، عورتوں کے لیے محافظ ہے، تو محافظ کا کردار ادا کرے، نہ ہی کہ حکمران بن کر حکمرانی جمائیں، بلکہ کس طرح سے مردوں کو عورتوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ہم باہر کی زینت نہ بنیں، اپنے آپ کو فحاشی اور یانیت میں نہ ڈبوئیں، ہم اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کے مطابق پردے میں رہ کر گزاریں، اور اپنی بچوں کو بھی بہترین تربیت اور تعلیم دیں۔ اور عورت سب کچھ کرتی ہے اور کر سکتی ہے، پردے میں رہ کر وہ سارے کام انجام دے سکتی ہے، اور پردے میں رہ کر سکتی ہے۔ تو اس لیے عورت کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اسلام میں عورتوں کو بہت قید کر دیا جاتا ہے، اس کی کوئی لائف نہیں ہوتی، پردے میں رہنے والوں کی ایسا ہوتا ہے ویسا نہیں ہے۔ اور پردے میں جو خوبصورتی ہے وہ کسی چیز میں اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ جب آپ پردہ کرتی ہیں، ایک پردہ کرنے والی عورت اور بے پردگی سے باہر گھومنے والی عورت برابر نہیں ہو سکتی۔ جب کل قیامت کے دن پیشی ہوگی تو ایک مجرم اور محرم کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا، ایک گنہگار اور پاک دامن کو ایک ساتھ نہیں کیا جائے گا، پاک دامن کا الگ ہوگا اور مجرم کا الگ ہوگا صف۔ تو اسی طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو،
اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی سعی کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی عورت بنا کہ ہمارے کردار پر کوئی آنچ نہ آئے، ہم پردے میں رہیں، ہم باحیا بن کر رہیں، کیونکہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ جتنا ہو سکے آپ برقع پہنیں، جتنا ہو سکے آپ کریں، یہ نہیں کہ آپ ننگا پھریں، آپ سر جو ہے ننگا، سر باہر جائیں، ننگا بدن باہر جائیں، آپ ایسے لباس پہنیں جو اور مرد جس سے متاثر ہوں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے لباس میں ایسے لباس پہن کر جائیں جس سے کسی بھی گناہ کا اندیشہ نہ ہو۔ تو آپ ضروری نہیں کہ آپ پورا اوپر سے نیچے تک پورا ڈھکا ہوا رہے، لیکن آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے، کیونکہ حسن کا جو معیار ہوتا ہے وہ چہرہ ہوتا ہے، تو ہو سکے تو آپ چہرہ ڈھکے، سر کے بال تو بالکل لازمی ہے آپ کو ڈھکنا۔ آپ باہر نکلیں تو اس طرح سے چادریں لپیٹ لیا کریں اور اچھی طریقے سے نکلیں۔ یہ نہیں کہ آپ جس طرح نکلیں گے بچے بھی اسی طرح سے دیکھیں گے اور بچے بھی ویسے ہی بنیں گے، اور بچوں کو بھی بتانا ہے کہ ہمیں پردے کا حکم کب نازل ہوا۔ انشاءاللہ سورہ نور میں ہم پردے کا ذکر کریں گے، اور سورہ نور میں ہم بتائیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کیا ہوا، پیش آیا تھا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ پردے کا اہتمام کرنے والا بنائے، اور گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنے آپ کو بہترین طریقے سے سلیقہ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والا بنائے، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔